نام سے ابتدا کر کے میں نے، تیرے نام سے ابتدا کر کے میں نے خدائے ذوالجلال ہمیشہ لگائی ہے پار اپنی نیا۔ ناظرین، آج ایک اور نئی مہمان شخصیت کے ساتھ دا ٹروتھ ود طارق چودھری آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج کی ہماری شخصیت کے ساتھ جو ہمارا پوڈ کاسٹ ہوگا سچ پر مبنی ہوگا، باتیں ہوں گی حق سچ کی، تلاش ہوگی سچ کی، جستجو ہوگی سچ اور حق کی، اور ہم تمام وہ حقائق جو پس پردہ ہوتے ہیں ہم ان کو آپ کے سامنے لانے کی بھرپور کوشش کریں گے۔ آج کی ہماری مہمان شخصیت جناب اعجاز معراج صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، مرکزی صدر ہیں سود مکاؤ تحریک کے۔ اور اعجاز بھائی، ہم آپ کو آج اپنے اس پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں، دا ٹروتھ ود طارق چودھری۔ سر بہت شکریہ۔ میں آئی کاؤنٹ اٹ مائی ریئر پریولیج کہ آپ نے یہ مجھے موقع دیا کہ میں آپ کے ساتھ بیٹھ سکوں، آپ کے ساتھ بات چیت کر سکوں، اور یہ جو پروگرام ہے جو آپ دا ٹروتھ کے نام سے چلا رہے ہیں اس میں شرکت کر سکوں۔ سر بہت شکریہ آپ کا۔ آپ کی مہربانی، آپ نے وقت نکالا اور آپ آئے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم چونکہ حق اور سچ کا جو علم ہے وہ لے کے نکلے ہیں، تو وہ تمام دو ساتھی ہمارے جو حق اور سچ کی جنگ لڑ رہے ہیں، ہماری یہ خواہش ہے کہ ان کا جو پیغام ہے وہ پوری قوم تک پہنچے۔ تو میں چاہتا ہوں کہ آج کے اس سارے پروگرام میں ہماری جو بھی باتیں ہوں وہ حق اور سچ پر مبنی ہوں، تاکہ جو حقائق ہیں اور جو سچائیاں ہیں وہ ہمارے ناظرین تک پہنچیں۔ پروگرام کو ہم باقاعدہ طور پہ شروع کرتے ہیں، اور میں آپ سے جو میرا پہلا سوال ہے وہ یہی ہے، میں اپنے سارے جتنے بھی ہمارے معزز مہمان آتے ہیں ان سے پوچھتا ہوں کہ آپ اپنا تھوڑا سا تعارف، ویسے تو تعارف تو میں نے آپ کا کروایا، تھوڑا سا تعارف آپ اپنا کروائیے گا، آپ اپنی بچپن کی زندگی یا اپنی پرائمری تعلیم اور اسکول تک کی جو تعلیم ہے اس کے بارے میں تھوڑا سا ہمارے ناظرین کو بتائیے۔ جی ضرور سر۔ طارق بھائی، میری جو پیدائش ہے وہ ایک ایسے گھرانے میں ہوئی کہ ہم مذہبی طور پہ بڑا انفلوئنس تھا۔ ناظرین، میں آپ کو ایک بات بتاتا چلوں کہ جو ہماری مہمان شخصیت آج ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان کا تعلق ایک انتہائی معتبر خاندان سے ہے، اور ان کے والد صاحب پادری معراج صاحب چرچا پاکستان کے ایک سالار قسم کے، سپہ سالار قسم کے خدا کے خادم تھے، اور انہوں نے اپنی بہت زیادہ خدمات جو ہیں وہ چرچا پاکستان کے لیے سر انجام دی ہیں۔ پھر اعجاز معراج صاحب کے جو بڑے بھائی ہیں پادری شاہد معراج صاحب، جو ہمارے مسیحی حلقے ہیں اور قیادت میں جو مسیحی قیادت ہے، مذہبی قیادت ہے، ان میں سے کوئی بھی ایسی شخصیت نہیں ہوگی جو ان کے نام سے اور ان کی خدمات سے واقف نہ ہوں۔ اور اسی طرح اعجاز معراج صاحب نے بھی جو ہیں وہ بہت زیادہ خدمات سر انجام دی ہیں۔ وہ تھوڑا سا اپنا تعارف اپنی خدمات اور اپنی تعلیم کے حوالے سے کرواتے ہیں۔ میں یہ اپنی ذمہ داری سمجھتا ہوں کہ میں اپنے ان دو ہمارے جو بزرگ ہیں، جو ہمارے بڑے ہیں، پادری معراج صاحب اور پادری شاہد معراج صاحب، میں آج اس پروگرام کے وسیلہ سے انہیں بھی یاد کرتے ہوئے انہیں خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے اپنی زندگی میں بڑی خدمات جو ہیں وہ سر انجام دی ہیں، مسیحی ایمان کو اور زیادہ بڑھانے کے لیے اور مسیحی مومنین کو اور زیادہ ان کے ایمان میں تقویت دینے کے لیے۔ تو ہم چلتے ہیں اعجاز معراج صاحب کے پاس۔ جی تھینک یو۔ طارق بھائی، ہم 7 بہن بھائی تھے، اور میرا نمبر جو تھا وہ سب سے آخری ہے، 7ویں نمبر پہ میں ہوں، کہ اپنی فیملی میں 7ویں نمبر پہ سب سے چھوٹا بیٹا اپنے والدین کا تھا، اور ابا جی کی جو پہلی خدمت تھی وہ مغل پورہ سینٹ آسورلڈ چرچ سے انہوں نے شروع کیا، اور میری جو تیسری کلاس تک پڑھائی تھی وہ سینٹ اینڈروز اسکول ایمپریس روڈ سے میں تیسری کلاس تک جی پڑھا ہوں۔ اس کے بعد پھر ابا جی کی ٹرانسفر ہوگی سینٹ میری میگدلینی چرچ لاہور کینٹ میں، تو پھر ہم ادھر آ گئے، تو پھر 4th کلاس سے لے کے 2nd ایئر تک، کیونکہ تب کیتھیڈرل کالج بھی بن گیا تھا ایس کے داس صاحب کے ٹائم میں،
بالکل صحیح. تو میں نے پھر اپنی جو باقی کی ایف اے تک کی انٹرمیڈیٹ تک کی تعلیم جو تھی وہ کیونکہ کیمپس کے اندر ہی تھا وہ کالج بھی اور اسکول بھی, تو وہاں سے اور وہیں پہ آپ رہائش پذیر؟ جی وہیں پہ رہائش پذیر تھے. ٹھیک ہے. اور پھر اس کے بعد پنجاب کالج سے میں نے کالج جانے سے پہلے میں آپ کو ایک چھوٹی چھوٹی ایک دو چیزیں پوچھنا چاہتا ہوں. جی جی. پڑھاکو تھے یا تھوڑے شرارتی؟ بس ایوریج. کوئی مطلب شرارتیں کیا کرتے تھے؟ ڈیفینیٹلی جی, وہ عمری شرارتوں کی ہوتی ہے. کوئی ایسی شرارت جو آپ کی زندگی میں بڑی یادگار ہو اور آپ کے کوئی ریلیٹیوز یا کوئی دوست احباب آج بھی آپ کو شرارت کے حوالے سے آپ کو یاد کرتے ہوں یا آپ کو یاد دلاتے ہوں؟ ایسی بہت ساری باتیں ہیں جی. کوئی آپ شیئر کریں گے ہمارے ساتھ اپنے بچپن کا کوئی سفر نامہ؟ بس ایسا ہی تھا کہ کیونکہ میں نے پہلے جیسے بتایا آپ کو کہ جو ایک انفلوئنس تھا مذہبی حوالے سے وہ بہت زیادہ تھا, تو کافی سارے ریلیٹیوز, کیونکہ بڑے بھائی بھی آگے پھر اسی فیلڈ میں ریلیجسلی پادری وہ بنے پھر, اور بڑے بہنوئی جو ہیں وہ بھی پادری تھے, پادری مینول لورین. جی جی. تو جو ایک ان سے چھوٹی سسٹر ہے وہ سلویشن آرمی میں, تو یہ انفلوئنس بہت زیادہ تھا گھر میں, مذہبی انفلوئنس. ہاں جی بہت زیادہ. بالکل ٹھیک ہے. ہاں جی. تو لیکن یہ ہے کہ مجھے بھی کافی ریلیٹیوز بھی, دوست یار بھی, کہ آپ بھی اسی فیلڈ میں آئیں, لیکن میرا رجحان اس طرف نہیں تھا. گو کہ وہ دیکھیں جب فیملی کی کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو آپ میں بہت زیادہ پینیٹریٹ کرتی ہیں, وہ جو جڑ پکڑی ہوتی ہیں. تو میں گو کہ میں پادری تو نہیں بنا, اس فیلڈ میں تو نہیں گیا, لیکن خدمت میں رہا اور مختلف طریقے سے میں خدمت میں رہا. اسپورٹس کے ساتھ کوئی جی لگاؤ؟ اسپورٹس کے ساتھ, ہاں جی, اسپورٹس کے ساتھ بہت زیادہ لگاؤ رہا. کرکٹ, باسکٹ بال, بیڈمنٹن, ٹیبل ٹینس, سوئمنگ. بس اسکواش نہیں کھیلی اور فٹ بال نہیں کھیلا. صحیح ہے. باقی تقریباً ہر گیم کھیلی ہے. کسی گیم میں مثال کے طور پر ہم کرکٹ کی بات کرتے ہیں, تو کوئی ایسا میچ جو آپ کے کیریئر پہ ہو کہ آپ نے ون مین آرمی ایفرٹ کر کے اپنی ٹیم کو جتایا ہو, کوئی اس طرح کا؟ ہاں جی بالکل ہے جی. یہ ہمارا نا اس وقت میں آ گیا تھا اپنے پروفیشنل لائف میں, تو ایل ڈی بی میں ایک ٹورنامنٹ, کرکٹ ٹورنامنٹ شروع ہوا تھا, جس میں اسکول اسٹوڈنٹس کا بھی ہوتا تھا اور اسٹاف کا بھی میچ ہوتا تھا. اچھا اچھا. تو مجھے اب تک یاد ہے کہ ہمارا میں نمبر 6 میں تھا, کیتھیڈرل اسکول نمبر 6 میں, گلشن راوی میں. اور ہمارا میچ ہوا تھا کیتھیڈرل اسکول لاہور کینٹ کے ساتھ. تو وہ میں نے ایک اننگ کھیلی تھی جو اب بھی تقریباً سب کو یاد ہے. بالنگ بیٹنگ میں میرا خیال ہے کہ میں نے شاید 158 کا ٹارگیٹ 10 اووروں میں ہمیں ملا تھا. کیا بات. تو میرا خیال ہے کہ میں نے وہ 8ویں عمر میں پورا کر دیا تھا. اور ٹیپ بال پہ, جی ٹیپ بال کے ساتھ, اور فلڈ لائٹ میچ تھے. اچھا اچھا, ویری گڈ. کیا بڑی بات ہے, بڑی بات ہے. اور بشپ عرفان اس وقت پادری تھے. اچھا اچھا جی جی. تو انہوں نے عرفان جمیل صاحب, ہاں جی, تو انہوں نے اس میچ کی کمنٹری کی تھی. اچھا اچھا اچھا. تو وہ ایک یادگار میچ تھا لوگوں کے لیے بھی اور میرے لیے بھی. اعجاز بھائی, کالج لائف میں جی بندہ تھوڑا سا ڈی ٹریک بھی ہو جاتا ہے. جی. جوانی ہوتی ہے اور کہتے ہیں جوانی مستانی بھی ہوتی ہے. تو کالج لائف میں کوئی کسی قسم کی کوئی شرارت, کوئی ایسا کوئی اسکینڈل آپ کے نام پہ ہو؟ جی طارق بھائی, جو فرسٹ ایئر تھرڈ ایئر تھا نا, وہ تو بڑا پڑھائی شڑائی میں گزرا. لیکن جب فورتھ ایئر تھا اس میں آ کے پھر بندہ ذرا بہتی ہو جاتا ہے چیزوں کا. تو وہ یہ ہے کہ پھر اسٹڈی بھی بندے کو جب کانسیپٹ سمجھ لیتا ہے چیزوں کے, تو وہ بنک شنک بھی شروع ہو جاتے ہیں. ایسے ہی ہے, ٹھیک ہے نا. تو وہ میں نے, میرا سیشن ہوتا تھا مارننگ کا 7 سے 11 بجے تک. اچھا اچھا, فرسٹ مارننگ سیشن. جی مارننگ سیشن تھا. تو میں نا وہ بنک
مارنے شروع کر دیے. اوکے. تو وہ کالج والوں نے وہ تب ٹیلی فون کا اتنا زیادہ نہیں تھا, زمانہ نہیں تو وہ انہوں نے لیٹر بھیج دیا گھر اچھا کہ جی آپ کا بیٹا نا ریگولر پادری صاحب کو انہوں نے لیٹر لکھ دیا اسکول انتظامیہ نے, جی ریگولر کالج انتظامیہ نے نہیں آ رہا. صحیح ہے. تو وہ خیر انہوں نے ابا جی نے مجھے تو نہیں بتایا, تو میں وہ چھوڑنے گئے مجھے اسپیشل کالج. اچھا وہ میں ان کے سامنے تو گیٹ کے اندر چلا گیا, تو تھوڑی دیر بعد جب مجھے پتہ لگ گیا کہ ابا جی نکل گئے ہوں گے, تو میں باہر نکلا آرام سے چلتا چلتا میں باہر کی طرف جا رہا تھا. تو وہ بیچ میں سڑک کے ایک کراس کرتی تھی, ٹی بناتی تھی, تو میں ادھر سے جب سیدھا نکلا تو ابا جی ادھر ہی کھڑے تھے بائک لے کے, تو وہ انہوں نے رنگے ہاتھوں پھر مجھے پکڑ لیا. تو انہوں نے کہا کوئی آ جاؤ بھائی, یہ جو بنک کرتے ہیں نا اس کا بتاتے ہیں آپ کو. پھر اس کا یہ ہوا کہ پھر وہ مجھے چھوڑنے بھی جاتے تھے, لینے بھی جاتے تھے. ہاں چلیں, یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہر انسان کی زندگی میں کوئی نہ کوئی اس طرح کے واقعات جو ہیں وہ ہوتے ہیں. 96 میں نے جب اپنے ایگزام دیے تو جون میں نے ایگزام دیے, تو سپٹمبر سے کیتھیڈرل اسکول لاہور کینٹ میں. ٹھیک ہے. تو ایس کے داس صاحب نے مجھے بلایا, تو مجھے پوچھا انہوں نے کہ بھی کیا کر رہے ہیں. میں نے کہا جی سر ابھی پیپر دیے. تو انہوں نے مجھے کہا اچھا صبح آپ اتنے بجے اسکول آ جائیے گا. تو میری پہلی جاب وہیں سے سٹارٹ ہوئی ایز اے ٹیچر. میں نے جاب شروع کی 5th کلاس کا, میں کلاس ٹیچر تھا. اچھا. تو اس کے ساتھ ساتھ مجھے یہ بھی انہوں نے کہا, کیونکہ میری جو ایجوکیشنل بیک گراؤنڈ تھا وہ تھا فائنینشیل میٹرز کے حوالے سے, اکاؤنٹس کے حوالے سے, تو مجھے انہوں نے کوئی ہاف ٹائم کے بعد میں آفس میں بھی جاتا تھا اور اکاؤنٹس ڈپارٹمنٹ میں جو تھا وہ تھوڑا بہت کام سیکھتا تھا. بالکل صحیح ہے, بالکل صحیح. تو وہاں پہ آپ نے کتنے سال؟ وہاں پہ 1 سال میں نے 1 سال آپ نے کیا. اس کے بعد 97 میں پھر میری پروموشن ہوگی ایز اے اکاؤنٹنٹ. میں چلا گیا گلشن راوی. ٹھیک ہے جی, شفقت بخش صاحب کے ساتھ, وہ پرنسپل, نیا اسکول کھلا تھا تب. اوکے ٹھیک ہے جی. آپ نے بزنس بھی کیا زندگی میں؟ جی بزنس بھی. اس کے بارے میں تھوڑا سا بیان کریں گے؟ 2 بزنسز کیے تھے. ایک تو میں نے امپورٹ ایکسپورٹ کا کیا بزنس, جیسے ہیں, اور پھر اس کے بعد میں نے تھوڑا سا یہ گاڑیوں کا بھی بزنس. کیونکہ ہماری جو مسیحی قوم ہے وہ تو پہلے ہی پسی ہوئی ہے, حالات کی ماری ہوئی ہے. تو آپ جو ان کے لیے ایک نیا عزم لے کے, اور میں سمجھتا ہوں کہ اس سے پہلے کسی نے اس کاز کے اوپر کام نہیں کیا, تو آپ نے اس کے اوپر جو ہے وہ بڑا خوبصورتی سے جو ہے وہ اپنا ایک نظام جو ہے وہ ترتیب دیا. میں آپ کی جو سود مکاؤ تحریک ہے اس کے حوالے سے بات کروں. جی, اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ میں نے اپنی لائف میں جو ہے وہ اس طرح کی کوئی تحریک نہیں دیکھی تھی. بالکل ایسے ہی ہے. اور جب مجھے اس کے بارے میں بتایا گیا, میں ذکر کرنا چاہوں گا مسٹر مائیکل منظور کا, کہ انہوں نے مجھے اس تنظیم کے بارے میں بتایا اور مجھے انسسٹ کیا انہوں نے کہ آپ اس کو جوائن کریں. صحیح ہے. ٹھیک ہے جی. تو پھر 16 مارچ کو میں نے باقاعدہ طور پہ اس کو جوائن کیا, اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جیسے جیسے اس کو ہم نے اس میں کام کیا, اس میں دیکھا, تو بڑے افسوس کے ساتھ یہ بات کہ ہماری کرسچن کمیونٹی جو ہے وہ آلموسٹ 95% جو ہے وہ سود میں جکڑی ہوئی ہے. اوہ مائی گاڈ. جی, اور یہ ایسے کوئی باتیں نہیں ہیں, یہ ہمارے پاس پورا اس کا ڈیٹا ہے, سروے ہے. جی. تو خاص کر کے جو ہمارے وائٹ کالر طبقہ ہے وہ بہت زیادہ جو ہے وہ سود میں جکڑا ہوا ہے. تو ایک چیلنجنگ جاب تھی, ایک چیلنجنگ کام تھا, اس کو ایکسیپٹ کیا, اور خدا کا شکر ہے کہ ہم اس کے اوپر کام کر رہے ہیں, اور امید ہے کہ ہم کچھ نہ کچھ اپنی کمیونٹی کے لیے ضرور کر جائیں گے اس حوالے سے. ایسے حالات میں کچھ جو مافینز ہیں ان کے ساتھ بھی انکاؤنٹر ہوا ہوگا؟ جی وہ تو ضرور ہے نا, تو کیونکہ دیکھیں ایک آپ ایک طبقے کی, ایک مخصوص طبقے کی جو روزی روٹی ہے
آپ اس کو ایسے ہی کہہ سکتے ہیں نا. ان کا جو ان کا طریقہ کار ہے, آپ اس کو چیلنج کر رہے ہیں. کسی کا خون چوسا جا رہا ہے جی, اور کسی کی پیاس بجھ رہی ہے. ہاں جی. تو وہ پھر جب آپ اس پہ کام کریں گے تو آپ کو پھر مشکلات اور آپ کو پھر ادھر سے تھریٹس بھی آتے ہیں. ناظرین, میں آپ کو یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ یہ بات بڑی واجب کی ہے اعظم راز صاحب نے کہ جب آپ کسی کی روٹی روزی پہ انٹرفیئر کرتے ہیں تو پھر یقیناً جو ہے اگلا بندہ جو ہے وہ آپ کے گلے پڑنے تک آتا ہے. اور یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہمارے معاشرے کو, ہمارے لوگوں کو اپنے شکنجے میں پھنسایا ہوا ہے. اور میں ذاتی طور پر گواہ ہوں کچھ ایسے کیسز کا کہ کچھ غریب لوگ جو ہیں وہ اپنے سر کی چھت تک جو ہے وہ کھو بیٹھے ہیں, اپنے گھر جو ہیں وہ گوا بیٹھے ہیں, اپنی جو پینشنز ہیں وہ گوا بیٹھے ہیں. تو میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں بھائی جان آپ کو. آپ ایک بہت بڑا کام کر رہے ہیں, ایک بہت بڑی کاز کے لیے کام کر رہے ہیں. ہماری دعائیں اور ہمارے ناظرین کی دعائیں جو ہیں وہ ہمیشہ آپ کے ساتھ رہیں گی. بہت شکریہ سر. کوئی پیغام دینا چاہتے ہیں ان لوگوں کو جو اس سود کی لعنت میں جکڑے ہوئے ہیں؟ میں پیغام سے پہلے ایک چھوٹی سی بات, جیسے آپ نے کہی ہے کہ لوگ اپنے گھروں تک سے محروم ہو گئے ہیں, میں اس میں تھوڑی سی ایڈیشن کرنا چاہتا ہوں کہ نہ صرف محروم ہوئے ہیں بلکہ اپنی عزتوں سے بھی محروم ہوئے ہیں. مائی گڈنس. اب مزید میں اس کے بارے میں اور کچھ نہیں کہنا چاہوں گا, لیکن میں صرف اتنا کہنا چاہوں گا کہ ہماری عزتیں بھی, جو لوگ سود میں پھنس جاتے ہیں ان کے گھروں کی عزتیں بھی محفوظ نہیں ہیں. اور ہمارے پاس ایسے بہت سارے کیسز ہیں, ہمارے پاس بہت سارے کیسز ہیں. یقیناً یہ ہم سب کی ایک اخلاقی ذمہ داری بھی ہے, ایک معاشرتی ذمہ داری بھی ہے, اور یہ ہم سب کا فرض بھی ہے کہ ہم اس طرح کے ناسور کا خاتمہ کرنے کے لیے جو ہمارے دو ساتھی ایک تحریکی شکل میں نکلتے ہیں ہم ان کے ساتھ کھڑے ہوں. آپ سب کی سماعتوں کا شکریہ, آپ نے وقت دیا, اور میں پھر سے شکریہ ادا کرنا چاہوں گا بھائی اعجاز معراج کا, جنہوں نے آج خصوصی طور پر ہمیں یہ وقت دیا اور ہم ان کے ساتھ کچھ حقائق سے پردہ اٹھانے میں کامیاب ہوئے. ہمارے ساتھ رہیے گا, اگلے ایپیسوڈ میں ایک نئی مہمان شخصیت کے ساتھ دوبارہ آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی. اجازت دیجیے. دا ٹروتھ ود طارق چودھری. خدا حافظ.